CNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں نعمان ستار۔ کینیڈین ایم پی ہان ڈونگ کا کہنا ہے کہ وہ 2 میڈیا اداروں کے خلاف مقدمہ کر رہے ہیں جن کی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے ایک چینی سفارتکار کو 2021 میں 2 مائیکلز کی حراست کے بارے میں مشورہ دیا تھا۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین ایم پی ہان ڈونگ کا کہنا ہے کہ وہ 2 میڈیا اداروں کے خلاف مقدمہ کر رہے ہیں جن کی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے ایک چینی سفارتکار کو 2021 میں 2 مائیکلز کی حراست کے بارے میں مشورہ دیا تھا۔ ڈونگ نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ انہوں نے ایک وکیل کی خدمات حاصل کی ہیں اور وہ مکمل حد تک قانونی کارروائی شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بیان میں ان کا کہنا تھا کہ میں نے غیر ملکی مداخلت پر عوامی انکوائری کی حمایت میں ووٹ دیا تاکہ اپنے خاندان، ساتھیوں اور حلقوں کے سامنے یہ ثابت کر سکوں کہ میرے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور اپنے جھوٹے الزامات لگانے والوں اور گلوبل نیوز کو یاد دلانے کے لیے کہ سچ ہمیشہ آخر میں سامنے آئے گا۔ ٹورنٹو کے ایم پی برائے ڈان ویلی نارتھ نے اعلان کیا کہ وہ گزشتہ ہفتے لبرل کاکس سے مستعفی ہو جائیں گے اور آزاد حیثیت سے بیٹھیں گے۔ ڈونگ نے ہاؤس آف کامنز کو بتایا کہ وہ چینی مداخلت میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے بارے میں بالکل غلط دعووں کے خلاف اپنا دفاع کریں گے۔ ڈونگ کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ میں نے مائیکل کوریک اور مائیکل اسپیور کی طرف سے وکالت کرنے اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کرنے کے لیے ہر دستیاب موقع کا فائدہ اٹھایا۔ یہ ناقابل فہم ہے کہ میں تجویز کروں گا کہ ایک جھوٹے ملزم کو جیل میں ایک اضافی منٹ گزارنا چاہیے۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے حال ہی میں سابق گورنر جنرل ڈیوڈ جانسٹن کو وفاقی انتخابات میں چینی مداخلت کے معاملے کی تحقیقات کے لیے خصوصی نمائندہ مقرر کیا ہے۔ ٹروڈو نے اس معاملے پر عوامی انکوائری طلب کرنے کے امکان کو مسترد نہیں کیا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے کے لیے کوئی بھی سفارش جانسٹن سے آنی ہوگی۔ اپنے بیان میں ڈونگ کا کہنا ہے کہ وہ جانسٹن کے مینڈیٹ کی حمایت کرتے ہیں اور تحقیقات میں تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ ڈونگ کا کہنا ہے کہ میں ان سے ملنے اور وہ معلومات فراہم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ٹروڈو نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ وہ ڈونگ کے لبرل کاکس سے مستعفی ہونے کے اقدام کو قبول کرتے ہیں۔ اگر وزیر اعظم پر دباؤ ڈالا جائے تو وہ براہ راست جواب نہیں دیں گے اگر وہ مانتے ہیں کہ سابق لبرل ایم پی کے خلاف الزامات درست ہیں۔ کینیڈا کے عراق اور مشرق وسطی میں اپنے فوجی مشن کو مزید 2 سال کے لیے بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ وزیر دفاع انیتا آنند نے توسیع کا اعلان کیا ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ کینیڈا کے عراق اور مشرق وسطی میں اپنے فوجی مشن کو مزید 2 سال کے لیے بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ وزیر دفاع انیتا آنند نے توسیع کا اعلان کیا۔ اس سے پہلے کہ آپریشن امپیکٹ کے نام سے جانا جاتا مشن کا مینڈیٹ جمعے کو ختم ہونے والا تھا، تازہ ترین توسیع اکتوبر 2014 میں کینیڈا کی طرف سے پہلی بار اس خطے میں فوجیوں کی تعیناتی کے 8 سال بعد ہوئی ہے، کیونکہ اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسند گروپ نے عراق اور شام پر قبضہ کرنے کی دھمکی دی تھی۔ آنند کا کہنا ہے کہ کینیڈا توسیع کے حصے کے طور پر عراق، اردن اور لبنان میں فوجی ٹرینرز کی تعیناتی جاری رکھے گا، جبکہ کویت سے باہر اتحادیوں کو ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک مدد فراہم کرے گا۔ یہ مشن کئی سالوں میں متعدد بار تیار ہوا ہے، جس میں پہلے لڑاکا طیارے، نقل و حمل اور نگرانی کرنے والے طیارے، ہیلی کاپٹر اور فوجی ٹرینر اور خصوصی دستے شامل تھے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ لیکن یہ سائز اور اہمیت میں بھی سکڑ گیا ہے، کیونکہ داعش کے بارے میں خدشات کم ہو گئے ہیں، جبکہ دیگر بحران اور خطرات جیسے کہ روس، چین اور کووڈ-19 وبائی بیماری ابھری ہے۔ دفاعی حکام کا کہنا ہے کہ کینیڈا کے فوجیوں کی تعداد میں مزید کمی کی جا رہی ہے۔ فوجی منصوبہ بندی کے ساتھ خطے میں 150 کے قریب فوجی رکھے جائیں گے، جو موجودہ تعداد کا نصف ہے۔ لبرلز کو 2015 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد کینیڈا کے لڑاکا طیاروں کو واپس لینے پر بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا، جبکہ عراق کی کرد اقلیت کے ساتھ کینیڈا کی شراکت داری نے اس ملک کو ایک عجیب حالت میں ڈال دیا، جب کردوں کی عراق سے آزادی کے مطالبات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک کینیڈین فوجی آپریشن امپیکٹ پر خدمات انجام دیتے ہوئے مارا گیا۔ سارجنٹ اینڈریو ڈوئرن کی موت اس وقت ہوئی جب کرد فورسز نے غلطی سے کینیڈین اسپیشل فورسز کے رکن کو گولی مار دی۔ فرینڈلی فائر کے واقعے میں 3 دیگر کینیڈین زخمی ہوئے۔ کینیڈا کی جانب سے ایران پر مزید پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ کینیڈا نے ایران کی 8 شخصیات اور 2 کمپنیوں پر پابندیاں لگا دیں۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی جانب سے ایران پر مزید پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ کینیڈا نے ایران کی 8 شخصیات اور 2 کمپنیوں پر پابندیاں لگا دیں۔ کینیڈا نے مزید ایرانی افراد اور کمپنیوں کو اپنی پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا ہے، جب اس ہفتے کے آخر میں ایک ڈائسپورا تقریب میں حکومت کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ پابندیاں ٹورنٹو میں مقیم ایرانی کینیڈین شہریوں کی جانب سے ایک تقریب میں حکومت کے خلاف شدید تنقید کے بعد سامنے آئی ہیں، جہاں متعدد مقررین نے کینیڈین حکومت سے مطالبہ کیا
کہ وہ پوری ایرانی پاسداران انقلاب کو ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پر درج کرے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کینیڈا نے ایران میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، ڈرون اور بیلسٹک میزائل بنانے پر پابندیاں لگائیں۔ نئی پابندیوں کا اطلاق 8 افراد کے ساتھ ساتھ بختر بند گاڑیاں بنانے والی کمپنی اور سائبر سیکیورٹی ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ پر ہوتا ہے۔ ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور کے کمانڈر ایران کی فوج کی ایک شاخ جسے IRGC کے نام سے جانا جاتا ہے اس فہرست میں شامل ہیں، جیسا کہ ایران کے اقلیتی گروپوں کی آبادی والے علاقوں میں ڈرون اور بیلسٹک میزائلوں کے استعمال میں ملوث اہلکار بھی شامل ہیں۔ کینیڈین وزیر خارجہ میلانی جولی نے ایک بیان میں لکھا کہ یہ تشدد کے چکر کو ختم کرنے اور ایرانی عوام کے لیے امن، سلامتی اور استحکام پر مبنی ایک نئے راستے کو استوار کرنے کا وقت ہے۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران اپنے لوگوں کے جائز مطالبات کے خلاف بدترین دباؤ کی پالیسی ترک کرے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے دلیل دی کہ ایسا کرنے سے ان کینیڈینز کو سزا ملے گی جنہیں ایران کی فوج میں زبردستی بھرتی کیا گیا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے ملک گیر احتجاج کے بعد اپنی حکومت کے متنازع عدالتی اصلاحات بل پر قانون سازی اگلے ماہ تک ملتوی کر دی۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے ملک گیر احتجاج کے بعد اپنی حکومت کے متنازع عدالتی اصلاحات بل پر قانون سازی اگلے ماہ تک ملتوی کر دی، جبکہ اسرائیل میں عدالتی نظام میں ترمیم کے منصوبے سے پیدا ہونے والے بحران کے درمیان برطرف وزیر دفاع یوو گیلنٹ نے ملک کو درپیش سیکیورٹی خطرات سے خبردار کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل میں متنازع عدالتی اصلاحات کے خلاف کئی ہفتوں سے عوامی سطح پر احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ اتوار کو نتنیاہو نے عدالتی اصلاحات روکنے کے مطالبے پر وزیر دفاع یوو گیلنٹ کو برطرف کر دیا تھا۔ وزیر دفاع کی برطرفی کے بعد عدالتی اصلاحات کے خلاف مظاہرے زور پکڑ گئے اور مظاہرین مشتعل ہو گئے۔ القدس میں کنیسٹ ہیڈ کوارٹر میں خارجہ امور اور سلامتی کمیٹی کے سامنے ایک بند اجلاس میں یوو گیلنٹ نے کہا کہ اسرائیلی معاشرے میں گہری دراڑ ملک کے دشمنوں کو ملک کی سلامتی اور فوج کے خلاف کارروائی کرنے پر آمادہ کر سکتی ہے۔ اسرائیل میں بڑے مظاہروں کے باوجود کنیسٹ آئینی کمیٹی نے دوسری اور تیسری ریڈنگ میں عدالتی ترامیم کی منظوری کا اعلان کیا۔ ان ترامیم کو آج توثیق کے لیے پارلیمنٹ کی میز پر پیش کیا جائے گا۔ اسرائیل میں نیشنل لیبر یونین کی ملک گیر ہڑتال کی کال پر کاروبار زندگی معطل رہا، جبکہ ہڑتال کے باعث تل ابیب کے بن گورین ایئرپورٹ پر پروازیں گراؤنڈ کر دی گئیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی بندرگاہوں، بینکوں، اسپتالوں اور طبی مراکز میں بھی کام بند رہا۔ اسرائیلی صدر آئزیک ہرزوگ نے اسرائیلی عوام کے اتحاد کی خاطر عدالتی اصلاحات پر قانون سازی فوری روکنے کا کہا۔ صدر ہرزوگ کا کہنا تھا کہ میں پارلیمنٹ کی تمام دھڑوں، اتحادی جماعتوں اور اپوزیشن سے اپیل کرتا ہوں کہ ملک کے شہریوں کو ہر بات سے افضل سمجھیں۔ صدر ہرزوگ کی طرف سے یہ اپیل ایسے وقت میں سامنے آئی جب گزشتہ رات وزیر اعظم نتنیاہو نے وزیر دفاع یوو گیلنٹ کو برطرف کیا، جس کے بعد ملک میں احتجاجی مظاہروں میں اضافہ ہوا ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیلی حکومت کے متنازع بل میں پارلیمنٹ کو عدالتی فیصلوں کو کنٹرول کرنے کا اختیار دیا جا رہا ہے۔ امریکی ریاست ٹینیسی کے شہر نیشول کے اسکول میں فائرنگ سے 3 کمسن طالب علموں سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکی ریاست ٹینیسی کے شہر نیشول کے اسکول میں فائرنگ سے 3 کمسن طالب علموں سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکی صدر نے فائرنگ کے واقعے کو دل دہلا دینے والا اور متاثرہ خاندانوں کے لیے بدترین خوف قرار دیا۔ امریکی صدر نے کانگریس سے ہتھیاروں پر پابندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے پر پیش رفت کرنے کا وقت ہے۔ امریکی ریاست ٹینیسی کے ایک اسکول میں فائرنگ کر کے 3 کمسن طلبہ سمیت 6 افراد کو قتل کرنے والی 28 سالہ لڑکی آڈرے ہیل سے متعلق ہوشربا انکشافات سامنے آئے ہیں۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کرنے والی کم عمر لڑکی تھی جو جوابی کارروائی میں ماری گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کرنے والی لڑکی کے پاس 2 رائفلز اور 1 ہینڈ گن تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ آڈرے ہیل کے پاس اسکول کا مکمل نقشہ تھا جس پر سیکیورٹی سمیت خارجی اور داخلی راستوں کو نشانزد کیا گیا تھا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قاتلہ نے مکمل منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ فائرنگ کا واقعہ صبح 10:30 بجے ہوا۔ پولیس کو فون کال کے ذریعے اطلاع ملی کہ کوویننٹ اسکول میں مسلح ملزم نے فائرنگ کی ہے۔ پولیس نے مزید بتایا کہ حملہ آور لڑکی سیکیورٹی فورسز سے لڑنے کے لیے مکمل تیاری سے آئی تھی۔ اس کے پاس سے نقشے کے علاوہ 2 رائفلز اور 1 ہینڈ گن بھی ملی۔ پولیس نے انکشاف کیا کہ پہلے حملہ آور کی شناخت بطور لڑکی ہوئی تھی جو اسی اسکول میں پڑھتی تھی، تاہم اس کے رشتہ داروں نے بتایا کہ وہ ٹرانسجینڈر ہے اور ذہنی الجھنوں کا شکار تھی۔ تفتیشی عمل جاری ہے، تاہم اب تک قتل کے محرکات کا علم نہ ہو سکا۔
اسکول میں عملے کے تقریباً 33 افراد اور تقریباً 260 طلباء ہیں۔ واقعے کے فوری بعد طلباء کے والدین کو فون کیا گیا اور کہا گیا کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول سے لے لیں، تاہم انہیں واقعے کی کوئی معلومات فراہم نہیں کی۔ عینی شاہدین کے مطابق فائرنگ شروع ہونے کے بعد بہت سے طلباء کو اپنے اسکول یونیفارم میں عمارت سے بھاگتے ہوئے دیکھا گیا۔ علاقے کے دیگر اسکول احتیاطی تدابیر کے تحت لاک ڈاؤن میں چلے گئے ہیں۔ TNN TV کے نیوز بلٹن کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔